برادران اسلام، آج کفار بھی گواہی دیتا ہے اور ایسے ممالک موجود ہیں آج بھی دنیا میں کہ وہ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اس قانون پہ چلتے ہیں جو حضرت عمر نے بنایا تھا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ بڑی سعادت کی اور فضیلت کی بات ہے۔ برادران اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے بندے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت ختم نہیں ہوتی تو میرے بعد حضرت عمر نبی بنتے، لیکن نبوت مجھ پر ختم ہو چکی۔ اور یہ آیات جو ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں رحم دل ہیں اور کفار کے ساتھ سخت ہیں۔ والذین معہ میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رحم دل ہے۔ اشداء علی الکفار کہتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کفار کے ساتھ سخت ہے۔ رحماء بینہم، اور یہاں پر حضرت عثمان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہے، رحم کرنے والے ہیں، اچائی کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ رکوع اور سجدے میں ہوں گے۔ تو ہم دیکھیں ان صحابہ کے بارے میں قرآن میں بھی بہت سی جگہ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ مراد رسول تھے، دعائے رسول تھے، مراد رسول تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی اور اس میں بہت عدل اور انصاف قائم کی۔ روم کا ایک سفیر آیا کہ آپ کے امیر المؤمنین سے ملنے آیا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں باغ میں ہوں گے، وہاں پر ان کو دیکھو۔ جب وہاں گیا اس نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے مٹی پر، نیچے کچھ نہیں ڈالا ہے اور پتھر پر سر رکھ کے سکون اور اطمینان کے ساتھ سویا ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے خدا کی قسم تم نے بے شک دنیا میں عدل اور انصاف کیا ہے، اس وجہ سے تم سکون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ سوئے ہوئے۔ ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا ہے اور ان کو کبھی سکون نہیں ملا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ سپاہی بھی رہتے ہیں پھر بھی ان کو جان کا خوف ہوتا ہے، اور تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس وجہ سے تم اس طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ سوئے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ایک قرآن کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک ایسا شخص، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو الہام ہوتا ہے، اور میری امت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ علماء فرماتے ہیں 20 آیات ایسے موجود ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے ایک بات کی، ایک چیز عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرما دی، اس کے اوپر آیتیں نازل کر دی۔ جیسے شراب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے بارے میں کوئی ایک ایسی آیت نازل ہو جائے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ تم پر شراب آج کے بعد حرام ہے، جوا اور ایسی چیزوں کو حرام قرار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار بھی آتے تھے کچھ نہ کچھ پوچھنے، عورتیں مرد سب آتے تھے،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور سے کہ اللہ کے نبی آپ پردے کا حکم فرما دیجئے، یہاں پر عورتیں بھی آتے ہیں، کفار بھی آتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں پردے کا حکم فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے تو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ فوراً اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی جی اپنے بیٹیوں سے اور بیویوں سے، گھر والوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ تم پر آج کے بعد پردہ فرض ہے، گھر سے نکلو پردے کے ساتھ۔ اسی طرح بہت سی جگہ آیتیں نازل ہوئی، جس طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، اور اے نبی جی آپ کے جسم پر جو اللہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ کے بستر پر ایسی عورت کو کیسے لا سکتے؟ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کر دیا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سبق ہے، اور ان کی زندگی سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ اور ہم آپ سوچیں کہ کفار بھی آج تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قانون کو چلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت پہ نکلے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، تو ایک گھر سے گزر ہوا، ایک بچہ رو رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ اس کو خاموش کراؤ، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ جب واپس آئے پھر یہ رو رہا تھا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عمر نے، وہ تو نہیں جانتے یہ امیر المؤمنین ہیں، کہا کہ اس کو خاموش کراؤ، کہا ٹھیک ہے خاموش کراؤں گی۔ جب تیسری مرتبہ آئے پھر رو رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ تو کیسی ماں ہے کہ اپنے بچے کو خاموش نہیں کرا سکتی؟ کہا کہ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں، کیونکہ حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا ہے کہ جس بچے کا دودھ چھوٹ گیا اس پہ وظیفہ مقرر ہے، اس کو پیسے ملتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور فجر کی نماز جب پڑھی، فجر کی نماز کے بعد ممبر پر آئے، کہتے ہیں عمر تیرے لیے ہلاکت ہو، تیری وجہ سے کتنے بچوں کی ماؤں نے دودھ چھڑوایا ہوگا، اسی طرح سے کتنے بچے دودھ سے محروم ہوئے ہیں اس طرح سے۔ تو اسی وقت اعلان کیا کہ کوئی ماں اپنے بچے سے دودھ نہ چھڑوائے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کا وظیفہ اسی وقت سے مقرر ہے۔ آج بہت سے ایسے ممالک ہیں ان میں یہ قانون آج بھی چل رہا ہے۔ حق تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہے، ہم ان قانون پر، اسلامی قانون پر چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی دل میں وسوسہ آ جائے، یا شیطان تنگ کرنے لگ جائے، یا کوئی ایسے گناہ کے خیالات آ جائے، یہ اپنی شہادت والی انگلی سے دل پہ عمر لکھ لیا کرو، اس سے آپ کی وسوسے اور شیاطین تنگ کرتے ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی صحابہ ہیں، ان کی اتنی شان ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کیسے بندے تھے، ان کے قوانین کیسے تھے، وہ دنیا میں انہوں نے کیا سبق ہمیں دیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل بڑی چیز ہے۔ آج ہر چھوٹا بچہ جب موبائل استعمال کرنا جانتا ہے، جو والد کو چیزیں نہیں آتے ہیں وہ اس بچے کو آتے ہیں موبائل میں، اور ہر جوان کو دنیا کی اچھائی اور برائی پتہ ہے، بوڑھے کو ہر اچھائی پتہ ہے، برائی پتہ ہے، سیاست پتہ ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اس پر چلتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے نماز چھوڑنا گناہ ہے، فرض چیز ہے، حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو چھوڑیں گے ہم گناہگار ہو جائیں گے،
ہم کفر کے نزدیک آ جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے زنا ایک گناہ ہے، ایک قرض ہے جس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ مت کرنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس طرح۔ شراب کا منع ہے، حکم آیا کہ منع ہے، پھر بھی ہمارے ہاں لوگ پیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں گناہگار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہگار وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر فخر بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اس پہ اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے، گناہ بھی کرتا ہے اس پر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا ہے، کہتا ہے اس طرح شخص پھر ذلیل اور برباد ہو جاتا ہے۔ ایک گناہگار وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ کے بعد فوراً اللہ کا خوف، اللہ کا خیال آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ ایسے شخص کامیاب ہو جائے۔ تو آج ہمارے ایمان کمزور کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کرتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ گناہ کو گناہ سمجھیں پھر آپ کو عبادت میں بھی مزہ آئے گا۔ اگر کسی نے، علماء فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، کسی نے عبادت کا مزہ لینا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نماز میں وہ لذتیں ملے، قرآن میں تلاوت میں وہ لذتیں ملے، تو وہ اپنے گناہوں پر ندامت کرے، توبہ استغفار کرے۔ اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا اس کے بعد دوبارہ کبھی گناہ نہ کرنا ورنہ میں معاف نہیں کروں۔ وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ معاف کرتا رہے گا۔ آپ 70 مرتبہ گناہ کر کے آئیں وہ پھر بھی معاف کرے گا۔ 100 سال کا کافر ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، 100 قتل کرنے والا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ہم اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم کیوں نا امید ہیں؟ آج زیادہ تر لوگ جوان نا امید اس وجہ سے، میں تو گناہگار ہوں، میں تو فلاں ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے نہ کرے، اس طرح کے آج ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ معافی مانگیں، اللہ سے رو رو کر مانگیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 28 ذی الحجہ فجر کی نماز پہ، ابو لولو نام تھا اس کا، ممبر محراب میں چھپا ہوا تھا اور خنجر پہ زہر لگایا تھا۔ فجر کی نماز میں کھڑے تھے، اس نے خنجروں سے وار کیا، 6-7 وار کیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، جماعت مکمل ہوئی۔ صحابہ کی صف کیسے تھی؟ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی صفوں کو ایسے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو دیکھ کے راضی ہوتا ہے جو نماز کے لیے صف بنائیں یا جہاد کے لیے، ان کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کے صف اس طرح تھے کہ یہ نکلنے کی اس نے کوشش کی لیکن نہیں نکل سکا، اسی میں اس نے 12-13 صحابہ کو زخمی کر دیا، ان میں سے کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے زہر کی وجہ سے۔ تو ان کے صف کیسے تھے کہ اس نے نکلنے کی کوشش کی بھی لیکن نہیں نکل سکا، تو اسی میں اس نے آخر میں خود کو قتل کر دیا، مردار ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار رہے، زخمی رہے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، انہوں نے ان کا سر اپنے گود میں رکھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میرا سر زمین پہ رکھو۔ جیسے زمین پہ رکھا تو انہوں نے سر یوں مٹی سے ملنا شروع کیا اور کہا کہ اے اللہ، تو نے اگر عمر پہ رحم نہیں فرمایا تو عمر برباد ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ جس نے اتنا عدل اور انصاف کیا ہو، جس کو نبی نے ہمیشہ بشارتیں دی ہوں جنت کی، وہ شخص بھی مرتے وقت اللہ سے ایسے دعا کر رہے کہ اللہ عمر پہ رحم فرما۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، شہادت کی موت حاصل، اور یہ بھی ان کی دعا تھی کہ انہوں نے دعا کی تھی، بڑھاپا تھا، عمر چل وقت کم تھا، تو انہوں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ جہاد پر تو ابھی وہ جا نہیں سکتے تھے، اگر جاتے تو نبی کے شہر سے دور ہو جاتے۔ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور نبی کے شہر میں نصیب فرما۔ اسی طرح ان کو نبی کے شہر میں شہادت کی موت ملی، نبی کے شہر میں شہادت کی موت ملی۔
اور انہوں نے مرنے سے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے یہاں پر دفنایا جائے، روضہ رسول میں دفنایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور بہت سے صحابہ سے موجود ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دائیں طرف ابوبکر صدیق تھے اور بائیں طرف عمر، تو مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مسجد نبی میں، تو حضور نے فرمایا کہ ہم قیامت میں بھی انشاءاللہ ایسے اٹھیں گے۔ تو پہلے سے ہی طے تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو ان کو وہاں پر دفنایا گیا۔ دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور قیامت تک جتنے لوگ حضور کے روضے پہ جائیں گے وہ حضور کو سلام پیش کریں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سلام پیش کریں گے۔ تو ایسے لوگ تھے وہ صحابہ جنہوں نے عدل اور انصاف دنیا میں قائم کی، جنہوں نے حکومت کی عدل اور انصاف کے ساتھ، جن کے عدل اور انصاف کو کفار بھی مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جیسے مجھ سے امید رکھو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں، تو ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ پچھلے امتوں میں دو بھائی تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک گناہ کرتا تھا۔ جو نیک تھا وہ ہمیشہ اس گناہ گار کو دعوت دیتا اچھائی کی طرف آنے کا، گناہوں سے اس کو روکنے کا۔ تو بہت عرصے میں یہ ایک دن بیزار ہو گیا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس گناہ گار کو اس نے کہا، فرماتے اللہ تعالیٰ اس بات سے اتنا غصہ ہو، اتنا ناراض ہوئے کہ تم میرے اوپر کیسے قسم اٹھا سکتے ہو، میں کسی کو معاف کروں گا نہیں کروں گا۔ جو نیک تھا وہ برائیوں میں مر گیا اور جو برا تھا اس کو نیکی مل گئی۔ تو کسی بھی نیکی کو، کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے۔ علماء فرماتے ہیں جس نے نفلوں کو پکڑنا شروع کیا اس کے فرض حفاظت میں، جس نے نفلوں کو چھوڑ دیا، نفلوں کو کچھ نہیں سمجھا، پھر اس کے فرض محفوظ نہیں ہوتے۔ کوشش کریں نفلی عبادت جتنا زیادہ ہوگا فرض آپ کی اتنی حفاظت میں رہے گی، نفلی روزہ ہو یا نفلیں ہو یا صدقات ہو نفلی۔ اسی طرح اپنے اگر نمازوں کو بچانا ہے تو نفلی عبادتوں کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولادوں کو بھی حضرت عمر کی باتیں بتائیں، ان کے واقعات، ان کے قصے سنائیں کہ ایک نبی کے صحابی اس طرح بھی موجود تھا، اس نے اتنا دنیا میں عدل و انصاف کیا اور وہ اتنا شیر دل بندہ تھا، اتنا بہادر تھا، اس طرح کے اس کو واقعات سنائے تاکہ آپ کے بچوں کے دل میں بھی ایک جذبہ ایمان پیدا ہو۔ اگر ہمارے بچے کفار کے واقعات، ان کے مغربی چیزوں پر چلتے ہیں تو پھر وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، وہ کس طرف جائیں گے، آپ خود سوچیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہر آنے والی نسل بدتر ہوتی جائے گی، تو ہم کوشش کریں کم سے کم ایمان کے ساتھ اپنے اولادوں کو بچائیں کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، یا اپنے والدین کے لیے کم سے کم ایک یاسین تو پڑھ لیا کریں، اتنا تو ہم اپنے اولادوں کو سکھائیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے ساتھی محرم الحرام کے بارے میں بہت چیزیں مشہور ہے کہ اس میں شادی نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنا، یہ نہیں، کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ محرم الحرام بہت بابرکت مہینہ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ شہادت مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ شہادتیں ہوئی ہیں لیکن ہمارے لیے نعمت ہے، فخر کی بات۔ آج ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کی موت ملی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کی موت ملی، تو ہم آج فخر کرتے ہیں۔ حضور نے بھی شہادت کی موت ہمیشہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو کوشش کریں، اگر آپ سے عقلی بات، آپ عقل سے اپنے سوچیں، اسلام تو عقل کو نہیں مانتا ہے، شریعت تو عقل کو نہیں مانتے، آپ اپنے عقل سے بتائیں کہ اگر غم کا حکم ہوتا یا غم کرنے کا کوئی صحیح وجہ ہوتا تو حضور کی وفات پر ہوتا۔ سب سے زیادہ انسان کو غم اسی چیز پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم حضور کی وفات پر عید مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں عید ہے، اور
کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ خود کو پیٹتے ہیں، حالانکہ شہادت ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، نعمت ہے۔ آپ کی عقل بھی آپ کو جواب دے گی یہ دونوں چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ غلط ہے۔ حضور ہمیشہ پیر کا روزہ رکھتے، صحابہ نے پوچھا آپ کیوں پیر کا روزہ رکھتے؟ کہا کہ میری آج ولادت کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضور اپنی پیدائش کے دن پر روزہ رکھتے تھے، دیکھے تو خیرات نہیں کرتے یا کوئی اس طرح معاملہ تو نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں، عید تو نہیں مناتے تھے۔ اور صحابہ کو دیکھیں، حضور کے بعد ایک صحابہ ایک حدیث ایک کوئی روایت آپ لا کرتے ہیں کہ صحابہ نے اس طرح کوئی عید منائی ہوئی یا کوئی اور معاملہ اس طرح کیا ہو، جس سے اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے۔ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ماتم شریعت میں اسلام میں 3 دن ہے۔ 3 دن تو اجازت ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، والد بہن بھائی کوئی بھی فوت ہوتا ہے 3 دن آپ ماتم کر سکتے ہیں، اس کے بعد ختم، کوئی ماتم نہیں، کوئی 40 واں کوئی چیز بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچائے، ان بدعات سے، ان شرکات سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا